سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جوان ہو جانے کے بعد شادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ گھر میں تھی، پوچھا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو شکار کے لیے گئے۔ دریافت فرمایا کہ گزر اوقات گھر میں کیسے ہو رہا ہے، کیا حال احوال ہیں؟ انہوں نے کہا جی کیا گزر اوقات ہوتا ہے، کبھی شکار مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہیں تو بس فاقہ کر لیتے ہیں، یہاں کیا ملنا ہے، بس اس طرح دینی زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ یعنی ایسے کلمات بولے جس میں شکر مندی کا اظہار نہیں تھا، اس تنگی کے حال میں شکر مندی نہیں تھی۔ اور زوجہ تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور وہ اسماعیل علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے چھری کے نیچے ذبح سے بھی بچا لیا تھا، اور جن کے بدلے جنت سے دمبا بھیج کے قربانی کروا دی تھی اور وہ ذبح عظیم بن گیا تھا، جن سے وہ نسل چلنی تھی، جن کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچا لیا تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جو نسل چلنی ہے میرے بیٹے اسماعیل سے، اس نسل سے آگے کون سی ہستی پیدا ہونے والی، تو گوارا نہ کیا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی زوجیت میں ایسی زوجہ ہو اور اس کے بطن سے وہ نسل چلے۔ جب یہ ذرا ناشکر گزاری کے کلمات سنیں تو جاتے ہوئے پیغام دے گئے کہ بیٹے جب اسماعیل واپس آئیں تو میرا سلام کہنا، اور ساتھ کہنا کہ چوکھٹ گھر کی اچھی نہیں ہے، بدل لے۔ اب ان کو تو سمجھ نہیں آئی کہ اس چوکھٹ سے مراد کیا ہے اور بدلنے سے مراد کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بتایا کہ ایک بزرگوار تشریف لائے تھے، آپ کا پوچھا، میں نے حال احوال بتایا، تو جاتے ہوئے سلام بھی دے گئے اور یہ پیغام دے گئے۔ تو آپ نے فرمایا وہ میرے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جو باتیں ہوئی وہ پوچھی اور فرمانے لگے چوکھٹ بدلنے کا جو حکم دیا اس سے مراد یہ ہے کہ میں دوسری شادی کروں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کی، اور پھر اس سے وہ نسل چلی بنی اسماعیل کی، جس میں سے حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی۔